إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ ذات باری تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کے لیے اپنی بخشش کے لیے جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے دوری کے لیے یہ رمضان المبارک جیسا عظیم برکتوں والا مہینہ ایمان کی حالت میں صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا کی ہے ان لاکھ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانیت کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے اپنے خالق کو راضی کیسے کرنا ہے اور رحمتیں اور برکتیں کیسے سمیٹنی ہیں یہ بڑے ہی احسن انداز میں بتلایا کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر تابعین کرام پر محدثین کرام پر پیارے ایمان والے بھائیوں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے سب سے بہترین بات اور سب سے عمدہ شاندار اعلیٰ ترین کلام کو نازل کیا کتاباً ایک کتاب قرآن مجید کی شکل میں متشابہہ جس کی آیات ملتی جلتی ہیں
ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، مثانیہ دوہری آیات ہیں جس میں جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جب اہل جہنم کی بات ہوتی ہے تو اس قرآن مجید میں اہل جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، جب وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے جو جسم ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں، ان پہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جب وہ قرآن مجید کو غور سے پڑھتے ہیں تو ان کا چمڑا اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید یہ سب سے بہترین کلام ہے اور یہ وہ اللہ کا عظیم بابرکت مقدس عظمتوں والا انسان کی زندگی بدل دینے والا قرآن مجید ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اور انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، دل کی دنیا میں تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور انسان کا ایک ایک انگ اور انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اس قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ڈر اور خوف کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایمان والے بھائیوں، ایسے کیوں نہ ہو، یہ قرآن مجید تو وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو سنگلاخ پہاڑوں پہ اتار دیتے، وہ پہاڑ جو شعور اور احساس سے خالی ہیں، اگر ہم سنگلاخ پہاڑوں پہ اس قرآن مجید کو اتار دیتے لرأيته خاشعا، تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کے اثرات اس پہاڑ پہ نظر آتے، بلکہ اتنی ہی بات نہیں، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم نے قرآن مجید میں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ انسان ان پہ غور و فکر کرے، انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، انسان علیحدگی میں بیٹھ کر غور کرے کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، یا اس پہاڑ نے میری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا کہ نہیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ انسان غور و فکر کریں، سوچے اس قرآن نے میری روش اور کردار کو، میرے اخلاق کو، میرے گھر کے ماحول کو، میری اور آپ کی غمی اور خوشی کو، میرے اور آپ کے تعلقات کی نوعیت کو، شب و روز کو، کیا اس قرآن مجید نے تبدیل کیا ہے یا کہ یہ قرآن مجید بڑی ہی عظیم کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس اور عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بہترین اور خوبصورت زندگی بن جائے، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس قرآن مجید میں ہدایت کی اور حق اور باطل کو جدا کر دینے کی بڑی ہی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ یہی قرآن مجید کو عظیم کتاب ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے
قرآن مجید میں سورۃ مریم کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ نجاشی کافر ہے، عیسائی ہے، اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی، کافر ہونے کے باوجود اپنے دل کو تھام نہ سکا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ نکلے، اور جو ہے قرآن مجید کی تاثیر سے دل جو تھا وہ اللہ کے ڈر سے بھر گیا، اور آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ لڑیوں کی طرح بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ طور کی تلاوت کی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ کافر ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ طور کی تلاوت کی، کہا قلبی یتیم، قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، کہ کافر کا کہنا ہے اس کو سن کے قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا۔ بھائیو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن ہے اور آپ بھی سنتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے آج ہم بڑی تعداد میں مسجد میں موجود ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، قرآن پہ عمل پیدا ہونے کا، قرآن کے مطابق زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ بھائیو یہ قرآن میں اور آپ بھی سنتے ہیں، کافر ہوتا ہے، دل دہلتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل بھر جاتا۔ میں اور آپ بھی یہ قرآن سنتے ہیں، میرے اور آپ کی سیرت و کردار کیوں نہیں بدلتی ہے؟ میرے اور آپ کے کھانے کے طریقوں میں تبدیلی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ گھر کا ماحول کیوں نہیں بدلتا ہے؟ معاشرت معیشت میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ عورت اور بچی کے لباس میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہماری غمی اور خوشی اس قرآن کو سن کے بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل جو ہے یہ پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹتے ہیں، ان سے نہریں نکلتی ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ کے ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تمہارے جو دل ہیں یہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ جب کسی دل میں دنیا کی محبت جڑ پکڑ جاتی ہے، جب انسان کی پوری زندگی کا مقصد صرف پیسہ اور دنیا ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن مجید کا اثر اس دل پہ نہیں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من افرط فی حب الدنیا ذهب خوف الآخرۃ من قلبہ، جو انسان دنیا کی محبت میں بہت آگے چلا جاتا ہے، شب و روز کا مقصد، تعلیم کا مقصد، پورے دن رات میں ایک ہی فکر ہے کہ میری دنیا بن جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میرے کاروبار کو ترقی ہو جائے، میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ من افرط فی حب الدنیا ذهب خوف الآخرۃ من قلبہ، تو انسان دنیا کی محبت میں بہت آگے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ بن جاتا ہے، پھر اللہ اور آخرت کا ڈر اور خوف اس دل سے نکل جاتا ہے، اور جب دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو پھر یہ جو دل ہے یہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے پتھر پھٹتے ہیں، لیکن پھر اس دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان هذه القلوب اولیاء، ایمان والو، رمضان کا مہینہ گزارنے والو، اللہ کے دربار میں روزہ رکھ کے سجدہ ریز ہونے والو، ان هذه القلوب اولیاء، یہ جو دل ہے یہ برتن ہے، فاشغلوها بالقرآن، ان برتنوں کو قرآن مجید سے بھر دو۔ اگر تم نے ان دلوں کو قرآن سے نہیں بھرا پھر دنیا ان دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور کیا صلی نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا سعادت مند، سب سے
سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کامیابی کے رستے اپنی عقل سے متعین کر لیے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اگر اچھی نوکری مل جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جس گھر میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جس کی گاڑی عمدہ ہوتی ہے وہ کامیاب ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور آپ نے عزت اپنے معیار مقرر کیے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، رفعت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، نیک نامی ملتی ہے، شاندار زندگی ملتی ہے۔ وَيَعْزَوْ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہ جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی، جو لوگ قرآن مجید یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام کی ہے، یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، جو اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اللہ انہیں رفعت دیتے ہیں، ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اور آنگن جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا رکھتا ہے۔ یہ جو ہم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہیں، یہ جو ذہنی پریشانیاں ہیں، یہ جو جسم بیماریوں سے اٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، وَيَعْزَوْ بِهِ آخَرِينَ، جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے اس انسان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے کیا عزت دی، بہترین زندگی، دنیا میں جنت کی خوشخبری، بیماریوں سے نجات، دل کا سکون، کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں، کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی نہیں، کسی چیز کا گلہ اور شکوہ نہیں، اور کیسر و کسریٰ کی جو سلطنتیں تھی وہ ٹوٹ کے قوم کے نیچے آ گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے کہ جب ان کے زمانے میں ایران ٹوٹا، کسریٰ ٹوٹا، کیسر ٹوٹا، روم کے جو کلیسا سے وہ ٹوٹ گئے، اور پھر جب کسریٰ کے کنگن جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لائے جاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سونے کے قیمتی کنگنوں کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ یہ وہ کنگن تھے جو کسریٰ کے لیے عزت سمجھے جاتے تھے، آج کسریٰ دنیا میں باقی نہیں ہے، کسریٰ اور قیصر آج اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ قرآن کو ماننے والے، قرآن کو تھامنے والے، قرآن کو زندگی میں اپنانے والے آج وہ صرف ہے، اور کیسر و کسریٰ ٹوٹے پڑے ہیں، سلطنتیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور اللہ کا جو دین ہے وہ غالب آ چکا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کی عزتیں ملے، ہر طرح کا دکھ ختم ہو جائے، دل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، دل میں کوئی غم باقی نہ رہے، گھر سے مصیبتیں اٹھ جائیں، بیماری قریب بھی نہ آئے، ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ اللہ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر یہ پیسے جھوٹوں کا مداوع ہوتے، اگر یہ سونا اور چاندی اس سے زندگی سنور بن سکتی تو کیسر و کسریٰ کی بن جاتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ
یوم القیامت اعما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا، مجھ کو اور آپ کو اللہ کے اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ ایسے ہی حقیقت ہے جیسے ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا ہم اس کی جو زندگی ہے وہ مصیبتوں سے بھر دیں گے۔ اور اللہ کی قسم قرآن سے منہ موڑ کے ان صفوں سے اعراض کر کے اللہ کے دین کو چھوڑ کے قرآن کو زندگی سے نکال کے مسجد میں کھڑا ہو کے قسم اٹھاتا ہوں زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ کیسے ممکن ہے جو انسان قرآن کو چھوڑ دے اس دل کو سکون مل جائے؟ جو دل قرآن سے خالی ہے اس دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس انسان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یا اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، میری تو بڑی سمجھ و بصیرت تھی۔ لوگ سمجھتے تھے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کاروبار سونا ہو جاتا ہے، اسے بڑی سمجھ ہے۔ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں بڑا سمجھدار تھا، میری آنکھیں بڑا کام کرتی تھی۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس ہمارے قرآن کی آیات آئی تھی۔ فَنَسِيتَهَا، تو اس قرآن کو بھول گیا تھا۔ اخبار پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت تھا، ناول ڈائجسٹ کے لیے وقت تھا، اسکول کی کتاب کے لیے وقت تھا، واٹس ایپ کے لیے وقت تھا، لیکن میری آیات کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج مجھے بلا دیا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ جن آنکھوں کو دنیا میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں تھی، یہ آنکھوں کو نور اللہ نے دیا تھا، لیکن اس نور کے ذریعے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کو اس لیے اندھا کر دیا جائے گا تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار ان گندی آنکھوں کو نہ ہو سکے۔ جن آنکھوں کو قرآن دیکھنے کی پڑھنے کی توفیق نہیں تھی، ان آنکھوں کو اندھا کر دیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس چہرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کا دیدار یہ آنکھیں نہ کر سکیں۔ بتلائیے بھائیو، اس سے بڑی بات نصیب اور کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کے اشعری قبیلے کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ رات کے وقت سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پر ٹھہرے ہیں، لیکن تہجد کے وقت ان کے خیموں سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، ان آوازوں سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ یمن کے اشعری قبیلے کے لوگ ہیں، اور رات کو سوتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تہجد کے وقت ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اشعری قبیلے کے لوگ۔ میرا بچپنا بڑا خوبصورت تھا کہ جب دیہات میں فجر کی نماز پڑھ کے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کی فجر کے بعد آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ بڑی بات نہیں، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، فجر کے بعد عام طور پر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اب کس طرح سے قرآن کی آواز آتی ہے؟ یہ جو فلم اور یہ جو گانا، یہ جو موبائل کی عادت ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو ایسے برباد کر لیا۔ فجر کے بعد نماز، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی تو قرآن کون پڑھے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، انسانیت اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپ رہی ہوگی، نبی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، باپ کہے گا یا اللہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا لخت جگر کو یا اللہ جہنم کی آگ میں پھینک دے، یا اللہ میری نجات ہو جائے۔ وہ جب میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جب انسانیت اللہ کے ڈر سے تھر رہی ہوگی، کانپ رہی ہوگی، نبی اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آ کے ان لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت کے اس بندے نے بھی قرآن چھوڑا تھا، اس نے بھی قرآن چھوڑا تھا، یہ بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس گندے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیجیے جس نے تیری مقدس کلام قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، باقی سب کچھ پڑھتا تھا، پڑھنے کے لیے وقت تھا، لیکن یہ تیرا قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہم یہ شکوہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ ایسا انسان جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تیری جنت میں نہیں آنا چاہیے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا۔ بھائیو آئیے آج ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنہری موقع عطا کر دیا ہے، ہم اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے وعدہ کر لیں، عزم کر لیں، یا اللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی بدلیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کے مطابق چلیں گے، اور یا اللہ ہماری گزشتہ جو ہے ہم کو معاف کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے رمضان کی راتوں کا قیام تراویح میں قرآن مجید کو ایمان کی حالت میں شرک سے بچ کے ریاکاری کو چھوڑ کے احتسابا نیکی کی نیت سے پورے رمضان کے مہینے میں راتوں میں تراویح میں قرآن مجید کو سنا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ اب وقت ہے، ابھی موقع ہے، زندگی کی لفظش کو معاف کروا لیجئے، زندگی کی روش بدل لیجئے۔ اس لیے صحابہ کرام جس قرآن مجید سے بہت پیار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کے ساتھ رمضان کے مہینے میں پیار بڑا مثالی ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو کانا یلقاہو، کہ جبریل امین ہر رات رمضان کی ہر رات آسمانوں سے دنیا میں تشریف لاتے، فَيَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امین رمضان کی ہر رات کو آسمانوں سے زمین پہ تشریف لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کا دور کیا پڑھا کرتے تھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل ھذا الحدیث علی استحباب دراست القرآن فی رمضان، اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کے لیے رمضان میں کوشش کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیان کرتی ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتی ہے ان جبریل کان یعارض القرآن کل عام مرۃ، جبریل امین ہر رمضان میں آسمانوں سے دنیا میں آ کر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ عَارَضَهُ فِي عَامِ وَفَاتِهِ مَرَّتَيْنِ، اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے گئے، اس سال جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا۔
یہ اتنا عظیم قرآن ہے، یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ جبریل آسمانوں سے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ اسی لیے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں اذا داخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تعالیٰ کا جمعیہ میں عباداتی ساری عبادات چھوڑ دیتے، وہ اکبر علی تلاوت القرآن، اور قرآن مجید پڑھنے میں سارا وقت صرف کیا۔ امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ جو رمضان کا مہینہ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ بازاروں میں وقت گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے، امام نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب زور کی نماز پڑھ کے آتے تو کیا کرتے؟ فرماتے کہ قرآن پڑھتے، عصر کا قرآن پڑھتے، عصر کی نماز پڑھ کے آتے کیا کرتے؟ عصر سے مغرب کا قرآن پڑھتے، مغرب کے بعد کیا کرتے؟ مغرب سے لے کے عشاء تک قرآن پڑھتے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی؟ کیا ان کی زندگی وہ اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی نہیں تھی؟ میں اور آپ کو یہ فکر رہتی ہے اگر 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا دکان سے گاہک واپس چلا جائے گا، یہ کمی ہو جائے گی۔ بھائیو قرآن تو برکت کا ذریعہ ہے، کمی کیسے ہو جائے گی؟ بخاری میں ہے، ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ صحابہ کا دن تھا کہ زور سے لے کے عشاء تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ صحابہ کی رات کیسی تھی؟ بخاری میں ہے، ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، پہلے حصے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر بیوی کو بیدار کرتے، دوسرے حصے میں بیوی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی، پھر ایک روایت میں ہے اپنے خادم کو نوکر کو بیدار کرتے، اور دوسری روایت میں ہے اپنے بیٹے کو بیدار کرتے، اور رات کا تیسرا حصہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں 1 سیکنڈ بھی رات کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جا رہی۔ بھائی میرے اور آپ کے گھر کی راتیں کیسی؟ معاذہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑی محدثہ ہیں، تابعیہ ہیں، کہتی ہیں مجھ کو تعجب ہے اس انسان پہ جس کا ایمان ہے کہ میں نے قبر کی اندھیری کوٹری میں لیٹنا ہے، اور پھر وہ ساری رات سو کے بستر پہ گزار دیتا ہے۔ مجھے ایسے انسان پہ تعجب ہوتا ہے، اس کا قبر پہ کیسا ایمان اور یقین ہے۔ اگر قبر پہ اس کا ایمان ہوتا، یقین ہوتا تو ساری رات بستر پہ سو کے لیے نہ گزارتا۔ جنہیں قبر کی فکر ہوتی ہے وہ سوتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو فروخت کر دیا، خریدنے والوں نے لونڈی کو خریدا، اس لونڈی کی اس گھر میں پہلی رات تھی۔ جب تہجد کا وقت ہوا یہ لونڈی اٹھی، وضو کیا، گھر والوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور کہا کہ اٹھو تہجد کی نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ ان گھر والوں نے پوچھا ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ تہجد کی نماز کے لیے میں اٹھا رہی ہوں، اور فجر کے بعد دوبارہ اسی صحابی کے پاس واپس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے واپس خرید لو، تم نے مجھے برے لوگوں کو فروخت کر دیا ہے، جو صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے پہلے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے برے لوگوں کے پاس تم نے مجھے فروخت کر دیا ہے، مجھ کو واپس لے لو، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں جس گھر میں تہجد کے وقت قرآن
تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ کہ تہجد کے وقت ان کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ تڑپ کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو یہ جو قرآن مجید ہے اس سے انسان کی دنیا اور آخرت ہر طرح کی خیر اور برکت انسان کو ملنے والی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذن الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ سوال یہ ہے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو اللہ نے 5 6 7 بچے دیے، سکول پڑھا دیا، کیا کسی بچے کو حافظ قرآن بھی بنایا کہ میری اور آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، آخرت میں نجات مل جائے؟ کیا اللہ نے یہ سارے بچے دنیا کمانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو دیے ہیں؟ مثل الذی یقرأ القرآن، مثال اس کی جو قرآن پڑھتا ہے وہو حافظ لہ، اور وہ حافظ قرآن ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، کیا ملے گا؟ کیا اعزاز ہوگا؟ وہ فرشتے، عظیم فرشتے جو نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرشتے جو نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن اور قرآن کا ماہر ان کے ساتھ ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور مثال اس آدمی کی جو قرآن پڑھتا ہے وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، روزانہ پڑھتا ہے، دن میں کئی بار پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس انسان کو دوہرا اجر دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، یہ دل میں نقش کرنے والی حدیث ہے۔ اے کاش کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ آ جاتی تو ہماری زندگی بدل جاتی، یہ دنیا حقیر اور بے قیمت ہو جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، اللہ کے نبی اتنا بڑا اعزاز، اللہ کے اہل و عیال کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، اللہ کے اہل قرآن مجید والے ہیں جو کہ اللہ کے خصوصی مقرر ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو زندگی قرآن کے مطابق گزارتے ہیں، یہ اللہ کے اہل و عیال کی طرح ہے اور یہ اللہ کے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی محبت نصیب کر دے۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو زندگی بھر، یا اللہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی شوق اور محبت سے اس کتاب کی تلاوت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید کی
तिलावत करते हैं। वयतदारसूनहु बैनहुम, और कुरान का माना सीखने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में बैठे हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान का माना सीखने की कोशिश करते हैं। इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा, उन पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। व गाशियतहुम सकीना, और अल्लाह की तरफ से सकीनत उनको ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनकी इज्जत करते हुए उनका घेराव करके खड़े हो जाते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा, और अल्लाह तबारक व तआला खुद उन लोगों का फरिश्तों के सामने जिक्र खैर करते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा एजाज़, कितनी बड़ी सआदत कि अल्लाह की रहमतें उतर आती हैं। बताइए, जिस इंसान के पास अल्लाह की रहमत आ जाए, उसे दुनिया की किसी चीज की कमी हो सकती है, और अल्लाह की सकीनत उनको ढांप लेती है, अल्लाह की सकीनत की लपेट में आ जाते हैं। भाइयों, जरा बताइए, जो अल्लाह की सकीनत की लपेट में हो, वो बीमारियों में, मुसीबतों और परेशानियों में वो मुब्तला हो सकता है। इतना अजीम इंसान बन जाता है कि फरिश्ते उसके इर्द गिर्द उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। और उससे भी बड़ा एजाज़, खुद खालिक़ कायनात अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का खुद जिक्र खैर फरिश्तों में करते हैं। फिर भी भाई, बड़ा बदनसीब होगा वो इंसान कि इन अजीम हदीसों को सुन के भी वो कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत नहीं। मुसनद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान का हाफिज और जो कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने वाला होगा, जो कालुल साहिबिल कुरानी, जिसका कुरान का साथ था, साहिब कुरान था, जिंदगी में कुरान उसके साथ रहता था, उसको कहा जाएगा इक़रा, कुरान पढ़। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे? इक़रा, कुरान पढ़, वर्क़ा, जन्नत पे ऊपर चढ़ता जा, वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, जितनी स्पीड से दुनिया में पढ़ता था वैसे पढ़। ठहर के पढ़ता था, आज ठहर के पढ़। तेज पढ़ता था, आज तेज पढ़। व इन्ना मंज़िलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम जन्नत में वहां पे जाके रुकेगा जहां पे जाके तेरा कुरान पढ़ना है। अल्लाह की कसम, इतना अजीम बाबरकत कुरान है कि अगर इंसान इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर ले तो दुनिया के दुख टूट जाते हैं, कोई परेशानी नहीं रहती है। एक काबरनी का वक्त करीब हो गया है, अबुल आलिया रुफ़ैत मेहरान उनका नाम है। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना है, सहाबा ने ईरान पे हमला किया, वहां पर ये कैदी होके आ गए और एक बसरा में एक आदमी के पास ये गुलाम बन जाते। देखते हैं कि सहाबा एक किताब है, दिन रात उसको पढ़ते हैं। पूछते हैं कि क्या चीज है जो तुम दिन रात और कोई काम नहीं करते, सिर्फ इसी को पढ़ते रहते हो? बताया जाता है कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। शायद इसमें क्या है? ये हमारे अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने खुद कलाम किया है। मुझे भी जरा तो मैं भी पढ़ूं। पढ़ता है मुसलमान, और कुरान से इतना लगाव, ताल्लुक और मोहब्बत हो जाती है कि 3 रातों में पूरा कुरान खत्म करता है। फिर एक साथी के पास जाके पूछते हैं कि मैं 10 पारे रोजाना रात को पढ़ता हूँ और दिन भर मैंने अपने आका की खिदमत करनी होती है, मुश्किल होता है, सारी रात कुरान पढ़ने में गुजर जाती है, दिन जो है वो काम काज में गुजर जाता है, आराम के लिए वक्त नहीं बचता। कुछ मशवरा दे दीजिए। वो सहाबी ने कहा, उस अजीम इंसान ने कहा, भाई ऐसे करो 7 रातों में कुरान को खत्म कर दिया, 7 रातों में कुरान खत्म कर दे, दिन को अपने आका की खिदमत करते।
बनु तमीम कबीले की एक औरत को ये गुलाम बड़ा पसंद आ गया, बड़ा कुरान पढ़ता है, रात कुरान में गुजारा देता है, उसको खरीद लेते हैं। खरीद के जुमे की नमाज पढ़ के लोग मस्जिद से निकलते हैं जैसे हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। औरत मस्जिद के दरवाजे पे इस गुलाम को लेके खड़ी है और कहती है, ऐ लोगों गवाह बन जाओ, मैंने इस आदमी को कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह के लिए आजाद कर दिया और मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि या अल्लाह, जैसे मैंने तेरे इस बंदे को आजाद कर दिया है, या अल्लाह तू भी कल क़यामत के दिन मुझको जहन्नम से आजाद कर दिया। कितने खूबसूरत। एक मरतबा अबू आलिया रुकैब बिन महरान रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब मजलिस में बैठते तो इस कुरान को अपने साथ बिठाया करते थे। कुरैश के लोग एतराज करते तो कहते हैं ये कुरान को समझने वाला कुरान। एक मरतबा कान में तकलीफ हो गई, डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कान काटनी पड़ेगी, इसके लिए ये नशावर दवाई है, ये दवाई इस्तेमाल कर लो। कुर्बान जाएं जो कुरान पढ़ते हैं। कहा उस जुबान पे नशावर दवा कैसे रख लूं? आज की जुबान में सूद का पैसा उस जुबान पे कैसे रख लूं? हराम की कमाई उस जुबान पे कैसे रख लूं? जिस जुबान से मैं कुरान पढ़ता हूं उस पे नशावर दवाई कैसे रख लूं? फिर कहते हैं मेरे पास तुम्हारी दवाई से भी बेहतरीन एक दवाई है। क्या दवाई है? कहा किसी कुरान पढ़ने वाले को बुलाओ, ये कुरान बीमारियों की शिफा। किसी कुरान पढ़ने वाले को बुलाओ, बुलाया जाता है। कहा जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े और देख रहा मेरी आंखें छत पे लग जाए, आंखों में सुर्खी आ जाए और आंखों में आंसू दौड़ने शुरू हो जाए, मेरी टांग को काट लेना। फिर यूं ही हुआ, कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा, निगाहें ऊपर उठी, फिर सुर्खी आई, फिर आंखों में आंसू आए, डॉक्टर ने टांग काटी। और टांग काटने के बाद डॉक्टर ने कहा अल्लाह के बंदे मुझको यूं लगा है तेरी टांग काटी गई है और तुझे एक जरा भी तकलीफ नहीं थी। सोने के पानी से लिखने वाली बात है। कहते हैं कुरान में मेरे दिल को अल्लाह की मोहब्बत की जो ठंडक अदा है, हम उस ठंडक से अल्लाह की कसम है, अगर वो ठंडक हमें एक पर चाह लें तो पूरी दुनिया हम पर कर दें, हमने वो ठंडक नहीं चाहिए। कहते हैं कुरान की वजह से मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत की जो ठंडक पैदा हुई थी, ये आरी की गर्मी उसके मुकाबले में क्या करती मुझे कोई एहसास की थी। अल्लाह भी हमें कुरान से ऐसी मोहब्बत अता कर दे। ये ऐलान है कि 12 मई रोज इतवार सुबह 10 बजे जामे मस्जिद मोहम्मदी फैजाबाद गली नंबर 4 बुखारी तब्दील में ख़वातीन के लिए अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मोहतरम जनाब कारी अली कुरानी, मोहतरम जनाब कारी बिन हाफिज़ साहब, मोहतरम जनाब ज़ियाउर काटी साहब, मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ तसलीम साहब ख़वातीन से खिताब फरमाएंगे। सुबह 10 बजे के प्रोग्राम है, ख़वातीन से शिरकत की भरपूर अपील है। इसी तरीके से 12 मई रोज़ इतवार जामे मस्जिद रब्बानी बेस लाइन जमालाबाद में नमाज तरावी के बाद मौलाना अली रब्बानी हाफिज़हुल्लाह का दर्स कुरान है। इन कुरान की महफिलों में दर्स कुरान में जाके अपने दिल को कुरान के नूर से मुनव्वर करना ये बड़ी ही इंसान को ज़रूरत है। दुनिया में रहते हुए दिल को जंग लग जाता है। इस तरह की ईमान और मदरसों में जाके इंसान को अपने दिल की पाकीज़गी का सामान करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह जो हमने गुनाह किए हैं हमको माफ़ कर दे, या अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता कर दे, या अल्लाह रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी या अल्लाह हर चीज़ से बढ़ के इस कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा।
یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ کچھ بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد دعا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نکال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔